الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلهذا بقيت الكتابة بعد موت المولى وبعد موت المكاتب عن وفاء. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی لیے باقی رہے گی کتابت مولا کی موت کے بعد اور مکاتب کی موت کے بعد ان وفا کتابت باقی رہے گی. کیا جی؟ اور اسی لیے باقی رہے گی کتابت مولا کی موت کے بعد ایک اور باقی رہے گی کتابت مکاتب کی موت کے بعد ام وفا ان وہ مال چھوڑ گیا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِہَٰذَا دیکھ رہے ہو یعنی باوجہ باقی رہنے اس مال کے پوری کی جائے اس مال کے ساتھ حاجت میت کی. یہ جو قانون ہے جو میت کی حاجت ہے نا وہ پہلے پوری کی جائے گی. اس وجہ سے باقی رہے گی کتابت مولا کی موت کے بعد اور مکاتب کی موت کے بعد بھی کتابت باقی رہے گی ان وفائن. یعنی اگر فوت ہو گیا مولا اس نے زندگی میں غلام کو مکاتب بنایا تھا اور زندہ اور باقی ہے مکاتب حیّن مکاتب ابھی زندہ ہے تو حکم کیا جائے گا بے کیونکہ غلام آزاد ہو جائے گا بدلے کتابت دے کر تو میت کو کیا ہوگا؟ ثواب. باوجہ حاجت میت کے کدھر تو پس بے شک مکاتب دے گا بدلے کتابت مولا کے ورثاء کو تو پس ہو جائے گا وہ اور حاصل ہوگا مولا جو مر گیا ہے ثواب عتق کا اور ثواب اس کا جو پہنچے گا میت کے بدلے کتابت سے. کل پڑھ چکے ہو کہ اس سے بھی ثواب ہوتا ہے کہ اس کے ورثاء کو کچھ مل گیا ہے تو یہ مال تو اسی کا تھا نا. اور یہ بات لا خلاف فی اس میں تو کوئی خلاف نہیں ہے. اس میں تو یہ تو اس نے بدلے کتابت دینا ورثاء کو آزاد ہو جائے گا. دوسری صورت اور اسی طرح جب فوت ہو گیا مکاتب اور چھوڑ گیا مال جس میں وفا ہے بدلے کتابت کا. بدلے کتابت تھی 50,000 مال چھوڑ گیا اور مولا بھی زندہ ہے تو حکم کیا جائے گا کتابت کے. سوال ہے کہ وہ تو مر گیا اب کدھر کتابت رہی وہ ختم ہو گئی تو حکم کیا جائے گا حتیٰ کہ ادا کریں وفا کو مکاتب کے وارثاء مولا کو جو اس کے پیسے باقی ہیں نا وہ مولا کو دیں. اس لیے کہ وہ محتاج ہے. کون؟ وہ مکاتب. مکاتب محتاج ہے اپنے موت تک ہونے کی طرف درا حالے کے منقطع ہو جائے مکاتب سے اثر کتابت جو درا حالے کے باقی رہے علی اثر الحریت. سنے ہی بھئی اس کا جو کتاب جو کفر کا اثر تھا کیا غلامی تو کفر کا ہی اثر ہے نا وہ اس سے ختم ہو جائے اور وہ قبر میں حر ہو کر جائے جی. حتیٰ کہ حکم کیا جائے گا بائیں طور کہ وہ موت تک ہو گیا تھا آخری جز میں اپنی حیاتی کے اس لیے وہ جو وفا ہے وہ پوری کریں گے جی. تو پس ہو جائے گا وہ جو باقی ہے بدلے کتابت سے میراث کن کے لیے سنیں اور جو ہے نا اور ہو جائے گا وہ جو باقی بچے گا بدلے کتابت سے وفا کے بعد وہ چونکہ اب وہ حر مرا ہے جب بدلے کتابت ہو گیا نا تو اب آخری وقت وہ حر ہو گیا. جب حر ہو گیا تو اب اس کے ورثاء حصہ لیں گے
تو بدلے کتابت سے میراث ہوگا اس کے، ورث آگے لیے اور چونکہ جب فوت ہوا ہے تو وہ حر بن گیا تھا، تو آزاد ہو جائے گی اس کی اولاد جو کتابت کے دوران پیدا ہوئی تھی، جی اور وہ غلام لونڈیاں جو اس نے خریدے تھے اپنی، کتابت کی حالت میں یہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائے آزاد ہو جائیں گے، چونکہ وہ حر کی وہ غلام لونڈیاں ہیں جی، سمجھ گئے؟ اور یہی مذہب ہے حضرت مولا علی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا، اور فرمایا جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ فسخ ہو جائے گی کتابت اس کے ساتھ، موت ہوئی نا تو کتابت صرف ہو جائے گی۔ فسخ ہو جائے گی جی، ایشا بس تو سنیں کہ فرماتے ہیں بدلے کتابت موت سے کیا ہو جائے گی؟ کتابت فسخ ہو جائے گی، اور مال سارے کا سارا مولا کے لیے والمال کلو للمولا تے وابی ہی قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی جی، بھی وہ کہتے ہیں گویا وہ غلام مرا ہے، جی کیا ہے؟ غلام اور مال سارا اس لیے کہ وہ، غلام مرا تو جب غلام مرے نا تو اس کے پاس جو کچھ بھی ہو کس کا ہوتا ہے؟ مولا کا، تو وہ جو ہے نا وہ رسا کو نہیں ملے گا جی، دیکھ لو بابے ہو۔ چلو جی، اور اسی لیے باقی رہے گی کتابت مولا کی موت کے بعد، اور باقی رہے گی کتابت مکاتب کی موت کے بعد ان وفا، مکاتب کی موت کے بعد یعنی مال چھوڑ گیا ہے، چھوڑ نہیں گیا تو پھر تو وہ غلام ہے جی، یہ پھر تو وہ غلام مرا ہے جی، حر نہیں مرا۔ حر تب ہوگا آخری جز میں جب وہ وفا چھوڑ جائے، اگر وفا نہیں چھوڑی تو پھر وہ غلام ہے جی، شاباش جی۔ اور اسی لیے باقی رہے گی کتابت مولا کی موت کے بعد، اور باقی رہے گی کتابت مکاتب کی موت ان وفا کے بعد۔ اب اس لیے اسی طرح اگلا سارا مسئلہ بدل جائے گا کہ جب وہ غلام مرا ہے نا تو اس کی اولاد بھی آزاد نہیں ہوگی، اور اس کے مشترون فی حال کتابت ہی بھی آزاد نہیں ہو۔ وہ سارے مولا کی طرف چلے جائیں گے جی۔ وقلنا ان المرأة تصل زوجها بعد الموت في عدتها لأن الزوج مالك فبقي ملكه إلى انقضاء العدة فيما هو من حوائجه خاصة۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بے شک عورت غسل دے اپنے زوج کو موت کے بعد اپنی عدت میں، جی کیا کہ جی؟ اور ہم کہتے ہیں کہ بے شک عورت غسل دے اپنے زوج کو موت کے بعد اپنی عدت میں، اس لیے کہ زوج مالک ہے، جی اس لیے کہ زوج مالک ہے، پس باقی ہے بھی پہلے مالک تھا نا، باقی ہے زوج کی ملک عدت کے پورا ہونے تک، باقی ہے ملک ان کاموں میں جو زوج کے حوائج سے ہیں، خاص کر کے تو یہ غسل وغیرہ دینا اس کے حوائج سے ہے، کیا کہ جی؟ اس لیے کہ زوج مالک ہے، پہلے مالک ہے، جی پس باقی ہے ملک اس کی، باقی رہے گی، باقی رہے گی ملک اس کی عدت کے گزر جانے تک ان چیزوں میں کہ وہ زوج کے حوائج سے ہیں، خاص کر کے بخلاف بخلاف ما اذا ماتت المرأة لانها مملوکۃ وقد بطلت اہلیت المملوکیۃ بالموت۔ برخلاف جب عورت فوت ہو جائے تو خامد غسل نہیں دے سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ عورت ہے مملوکہ، اور تحقیق باطل ہو گئی مملوک ہونے کی اہلیت موت کے ساتھ، اس لیے خامد بیوی کو غسل نہیں دے سکتا جی۔ برخلاف اس صورت کے کہ جب مر گئی عورت، اس لیے کہ عورت مملوکہ ہے اور تحقیق باطل ہو گئی ہے مملوکیت کی اہلیت موت کے ساتھ۔ وَقُلْنَا مَعْطُوفٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ وَلِهَٰذَا باقیات وَلِهَٰذَا قُلْنَا، آگے سمجھے؟ یعنی اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بے شک عورت غسل دے گی اپنے زوج کو موت دے سکتی ہے اگر کوئی اور نہ ہو تو بعد موت کے اپنی عدت میں، اس لیے کہ زوج مالک ہے، لأن اس لیے کہ مل کے نکاح لا یحتملو نہیں اعتماد رکھتا پھرنے کا ورثہ کی طرف، یہ جو مل کے نکاح ہے جی یہ بھی وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ مل کے نکاح نہیں اعتماد رکھتا تحول کا کدھر ورثاء کی طرف، تو بس باقی رہے گی مل کے نکاح موقوف علی الزوال بانقضاء عدت کے ختم ہونے تک وہ موقوف رہے گی۔ پھر زائل ہوگی جی، سنی؟ تو چونکہ باقی ہے
تو لہٰذا پس باقی رہے گی ملک زوج کی عدت کے گزر جانے تک ان چیزوں میں جو زوج کی حوائج سے ہیں، خاص کر کے، اور غسل بھی زوج کی حوائج سے ہیں۔ اچھا بس، اور وہ کام کے نہیں ہے زوج کے حوائج سے، پس نہیں ملک زوج کے لیے ان کاموں میں، سمجھے ہی؟ برخلاف اس صورت کے کہ جب فوت ہو گئی عورت، کیونکہ نہیں غسل دے سکتا اس کو اس کا، زوج اس لیے ایک عورت مملوکہ ہے، اور تحقیق باطل ہو گئی ہے مملوک ہونے کی اہلیت، موت کے ساتھ کیونکہ موت نے ازل موت، کیونکہ موت کیا استغفر اللہ، کیونکہ میت نہیں باقی رہتی محل تصرفات مخصوصہ بالمملوکیت کہ مری نو کہ ووٹ کے ہڈی پکا کے دے، مری پئی ہے جی، لمبی پئی ہے، تھوڑے کپڑے دھو کے دے، یہ جو ہے کدی بھائی، اس لیے کیونکہ میت نہیں باقی رہتی محل تصرفات مخصوص، جو تصرفات کا جو خاص ہیں کس کے ساتھ، مملوکیت کے ساتھ، اور جب فوت ہوگی مملوکیت تو پس تحقیق اٹھ گیا نکاح جمیع علائق اپنے سارے تعلقات کے ساتھ، نکاح ساریاں رسیاں توڑ گیا، جی تو پس نہیں حلال اب زوج کے لیے مس کرنا بیوی کو اور نظر کرنا۔ یہ مسئلہ الجھا ہوا ہے کہ فوت ہونے کے بعد خاوند بیوی کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں، اجے ویکھ کے رجے نہیں، ایک بار پھر ویکھنا سو، پس نہیں حلال مس کرنا اور بیوی کو اور نظر کرنی۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ، شفافے کا مذہب کہ غسل دے سکتا ہے مرد، غسل دے عورت کو اس کا جیسا کہ غسل دیتی ہے زوجہ اپنے زوج کو۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت عائشہ تو صدیقہ کو سونیا فرمایا کہ اگر تو فوت ہو گئی تو میں تجھ کو، رواہ احمد وابن ماجہ وروا ابن حبان ام المومنین سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو فوت ہو گئی مجھ سے پہلے تو میں تجھ کو، الحدیث سنا جی۔ اور تائید کرتی ہے اس کی وہ جو روایت کی گئی جناب اسماء بنت امیس سے، وہ کہتی ہے کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا نے وصیت کی تھی یہ کہ غسل دیں ان کو حضرت علی، رواہ الدارقطنی والبہقی۔ سنیں اور نہیں صحیح وہ جو کہا گیا اس کے جواب میں کیڑا کہ انا معی، کے بعد نے کہا کہ سرکار نے جو فرمایا تھا نا کہ میں تجھے غسل دوں گا، کہ جنا معنی اس کا یہ ہے کہ غسل تو کہ لقم تو بے اسباب غسل کے، بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ معنی کرنا جی، کیوں؟ اس لیے کہ ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے جناب اسماء سے فرماتی ہیں غسل دیا میں نے اور جناب مولا علی نے سیدہ پاک کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پاک ہیں، وروا الامام احمد عن ام سلمہ جی۔ تو یہ شفافے کی دلیل ہے یہ، لیکن وہ جو ہے نا ہماری طرف سے کہ سرکار کی بیویاں بھی سرکار کی ہمیشہ بیویاں ہیں، اور سیدہ پاک سرکار نے ان کی خصوصیت فرمایا علی یہ دنیا میں بھی تیری بیوی ہے جنت میں بھی، لہذا یہ نکاح ختم ہی نہیں ہوا۔ جب نکاح ختم نہ ہو تو پھر خامد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، باقی نہیں۔ آگے سمجھیے۔ اچھا جی، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں بے شک عورت غسل دے سکتی ہے اپنے زوج کو موت کے بعد اپنی عدت میں، اس لیے کہ زوج مالک ہے، پس باقیہ ملک اس کی عدت کے پورا ہونے تک ان کاموں میں کہ وہ زوج کے حوائج سے ہیں، خاص کر کے برخلاف وہ صورت کے یا فوت ہو گئی عورت، اس لیے کہ عورت مملوکہ ہے اور تحقیق باطل ہو گئی، مملوک ہونے کی اہلیت موت کے سبب سے شابہ جی۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بے شک عورت غسل دے سکتی ہے اپنے زوج کو زوج کی موت کے بعد اپنی عدت میں، اس لیے کہ زوج مالک ہے، پس باقی ہے ملک اس کی، باقی رہے گی ملک اس کی عدت کے گزرنے تک ان کاموں میں جو زوج کی حوائج ہیں، خاص کر کے
برخلاف اس صورت کے کہ جب مر گئی عورت اس لیے کہ عورت مملوکہ ہے اور تحقیق باطل ہو گئی ہے مملوک ہونے کی اہلیت موت کے ساتھ جی ولہذا تعلق حق المقتول بالدیت اذا انقلب القصاص مالا وإن كان الأصل وهو القصاص يثبت للورثة ابتداء بسبب انعقد للمورث لأنه يجب عند انقضاء الحياة وعند ذلك لا يجب له إلا ما يضطر إليه لحاجته ففارق الخلق الأصل اختلاف حالهما. توجہ میں نکیوں اور اسی لیے او چار تھے او چار چوتھا اور اسی لیے تعلق پکڑے گا مقتول کا حق دیت کے ساتھ جب کہ منقلب ہو گیا قصاص مال. قصاص تھا تو قصاص کیا بن گیا؟ تو اب مقتول کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گا. کیا کہ جی اسی لیے تعلق پکڑے گا مقتول کا حق دیت کے ساتھ جبکہ منقلب ہو جائے قصاص مال کے ساتھ. اگرچہ ہے اصل اور وہ قصاص اگرچہ اصل جو ہے اور وہ کون ہے؟ قصاص ہے. وہ ثابت ہے وارثہ کے لیے ابتداءً میت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. کیا کہ جی اگرچہ اصل اور وہ قصاص ہے اصل ثابت ہے وارثہ کے لیے ابتداءً. یہاں ایک ہے اصل وہ قصاص ایک ہے اس کا خلیفہ مال کہ وہ صلح کر کے مال لے لیا تو ابتداءً اس کے لیے کن کے لیے؟ وارثہ کے لیے. باسبب ایک سبب کے سبب سے جو منعقد ہوا کس کے لیے؟ مورث کے لیے. اس لیے کہ وہ واجب حیاتی کے ختم ہونے کے وقت وہ جو ہے نا وہ سبب منعقد ہوا ہے اس لیے کہ قصاص واجب ہوتا ہے کب؟ حیاتی کے ختم ہونے کے وقت. اس کے بعد ہی قصاص کا حق ہے نا ورثاء کو. اور اس وقت نہیں واجب مقتول کے لیے مگر وہ شے کہ مجبور ہے مقتول اس کی طرف اپنی حاجت کے لیے. اس کی حاجت کفن دفن ہے اس کی حاجت وصیت ہے اس کی حاجت جو اس کے قرضے ہیں وہ ہیں. سنا دے جی کیا کہ جی اگرچہ اصل ثابت ہے ورثاء کے لیے ابتداءً ایک ایسے سبب کے ساتھ جو منعقد ہے مورث کے لیے اس لیے کہ واجب ہوتا ہے قصاص حیاتی کے گزر جانے کے بعد اور اس وقت نہیں واجب مقتول کے لیے مگر وہ شے کہ مجبور ہے مقتول اپنی حاجت کے لیے. لہذا صبر لہذا اس سوال کا جواب ہے جدا ہو گیا خلیفہ اصل سے. اصل تو ہے قصاص اس میں تو میت کا حق نہیں ہے. جب اس کا خلیفہ آیا مال اس میں حق ہے. اب خلیفہ اصل سے جدا ہو گیا باوجہ دو تو جی خلیفہ تو اصل کتابی ہوتا ہے جدا کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں جی حالات بدل جائیں تو پھر دور کا تقاضا ہوتا ہے. لاختلاف حالہما دونوں کے حال کے مختلف ہونے کی وجہ سے دونوں کے حال کے مختلف ہونے کی وجہ سے اے شاباش سے کیا کہ جی لہذا جدا ہو گیا خلیفہ اصل سے باوجہ مختلف ہونے ان دونوں کے حال کے. لتیان کر بے ولہذا مسئلہ سمجھیں ولہذا یعنی اس لیے کہ وہ شے جو مشروع ہے بندے کی عبد میں غلام نہیں ہے بندے کی حاجت کے لیے وہ شے باقی رہتی ہے مملوک بندے کی موت کے بعد لیکن اتنی قدر کے ساتھ کہ پوری ہو جائے اس کے ساتھ حاجت اس کی ایک الپڑی کو کوئی نہیں. لہٰذا اس لیے تعلق پکڑے گا مقتول کا حق دیت کے ساتھ جب منقلب ہو گیا قصاص مال. یہ مالن منصوب بنزل خافض ہے الالمال کہ منقلب ہوگی دیت کدھر مال کی طرف کیونکہ انقلاب لازم ہے تو وہ جو لازم ہوتا ہے وہ اس کا مفعول بلا واسطہ نہیں ہوتا بال واسطہ ہوتا ہے. حاصل یہ ہے سنی کہ قصاص جب بن گیا مال اور دھیان کریں یہ کیسے بنا قصاص مال اور دیت کیسے بنا یا وارثہ کی صلح کرنے کے ساتھ یا بعض نے معاف کر دیا زیادہ تھے ورثہ تو بعض کے معاف کرنے سے بھی قصاص معاف ہو جاتا ہے یا شبہ پڑ گیا یا اب سب صورتوں میں قصاص کدھر بدل گیا مال اور دیت کی طرف
تو لہٰذا اب وہ مال اور دیت جو ہے نا کانا موروثن، گویا یہ میت نے آپ چھوڑا ہے، میت نے آپ چھوڑا پاس ہوگا حکم اس مال کا، حکم میت کے باقی اموال کا، حتیٰ کہ باقی رہے گا مقتول کے لیے اتنے اندازے کے ساتھ کہ پوری ہو اس کے ساتھ، حاجت مقبول حتیٰ کہ ادا کیے جائیں گے اس مال سے میت کے اور نافذ ہو جائیں گی اس کی، وصیتیں اور بعد اس کے لیں گے وارثہ بطریق خلافت مقتول سے، جیسا کہ قانون ہے کہ وہ خلیفے بنتے ہیں اس کے مال لینے میں، ورثاء جو ہیں۔ ہن دھیان کری، اگرچہ اصل اور وہ قصاص اے جملہ متعارضہ ہی، اگرچہ اصل ثابت ہے کس کے لیے، ورثاء کے لیے ابتداء یہ کیوں قصاص ورثاء کے لیے یا میت کے لیے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب نہیں صحیح قصاص میت کی، حاجت کے لیے اب قصاص میت کی تو حاجت ہی نہیں ہے جی، کیوں؟ اس لیے کہ قصاص کس لیے ہے؟ اس لیے کہ قصاص مشروع ہوا ہے واسطے دور کرنے تکلیف کے، یعنی اولیاء کے صدور کو شفا دینے کے لیے، قاتل کے شر کے دفع کرنے کے ساتھ۔ اصل تو ٹھنڈ ہے نا پینی، میت تو نہیں پینی، جی وہ تو مر گیا ہے جی۔ تو قصاص جو اصل حق ہے جو کن کا ہے، وہ ابتداءً ورثاء کا حق ہے کہ تکلیف ان کو ہے، اور واقعہ ہوئی ہے جنایت کس پر، کیوں؟ بوجہ نفع حاصل کرنے ورثاء کے مقتول کی حیاتی کے سے، اگر وہ زندہ رہتا تو فائدہ تھا ان کو جی، تو اور واجہ بالل وارثات، تو واجب ہو گیا وارثاء کے لیے، ابتداء نہ یہ کہ ثابت ہوگا قصاص میت کے لیے اولاً پھر منتقل ہوگا، ورثاء کی ایسے نہیں ہوگا، یہ ابتداء انہی کے لیے ہے۔ ہن سنی، ہاں جب اگر منقلب ہو گیا یہ قصاص کیا بن گیا، بن گیا تو تعلق پکڑے گا اس مال کے ساتھ، میت کا جیسا کہ ابھی گزرا ہے، میت کی ضرورت ہے، اور یہ چوتھی قسم ہے دنیا کے، وہ چار احکام تھے جی، یہ چوتھی قسم ہے، لیکن ثبوت اس کا کس کا، قصاص کا، بسبب ایک سبب کے ہے جو منعقد ہوا ہے کس کے لیے، کے لیے اس لیے کہ وہ شے بھی، یعنی مال اس کا حق کیوں بن جائے گا، اس لیے کہ یہ جو ابتداءً ورثاء کو قصاص کا حق ملا ہے، تو یہ حق ثابت ہوا ہے ایک سبب سے جو منعقد ہوا ہے کس کے لیے، مورث کون ہے، میت میت ہے، اس کی وجہ سے ان کو قصاص کا حق ملا ہے، ملا ہے، وہ کیا تھا، اس لیے کہ وہ جو ضائع ہوئی ہے وہ تو زندگی ہے کس کی، مورث کی اور تحقیق وقت کان منتفعاً کہ وہ مقتول نفع حاصل کر رہا تھا اپنی زندگی کے ساتھ، اکثر اپنے اولیاء کے، نفع حاصل کرنا یہ تجھے جو اپنی تیری زندگی جو اپنے آپ کو نفع دے رہی ہے، یہ نفع زیادہ ہے بنسبت اس کے جو رشتہ داروں کو نفع دے رہا ہے، تو پس ہو گئی جنایت واقعہ کس کے حق میں، میت کے حق میں، مقتول کہہ دینا، مقتول کے حق میں من جہت من وجہ ہی، من واجوں واجن وجہ لکھے ہے نا، آئے تھے غلطی، من وجہ نہیں ہونا چاہیے تھا جی، من وجہ اس کے حق میں ہوگے، حتیٰ کہ صحیح ہے معاف کرنا مجروح، اگر وہ زخمی ہے ابھی مرا نہیں ہے تو معاف کر دے تو معاف، ہو جائے گا اس لیے کہ سبب منعقد ہوا ہے کس کے لیے، اور صحیح ہے معافی، بس اچھا، اور صحیح ہے معاف کرنا وارث کا مجروح کی موت سے پہلے بھی، وہ بھی معاف کر سکتے ہیں، وجہ اس لیے کہ حق باعتبار نفس واجب کے ہے، وہ ما ثابت ہے کس کے لیے، بس مک گئی گل، پھر دلیل پکڑی اس پر کہ قصاص ثابت ہے کس کے لیے، ورثاء کے لیے ابتداء اپنے اس قول کے ساتھ، اس لیے کہ وہ کون واجب ہوتا ہے حیاتی کے، گزر جانے کے بعد یعنی میت کی حیاتی گزر جانے، اور اس وقت نہیں واجب اس کے لیے، یعنی نہیں ثابت، میت کے لیے، کیوں، بوجہ میت کی اہلیت کے، اسلام کے ملک کے لیے، اس کے اندر ملک کی اہلیت ہی ختم ہو گئی ہے، اللہ مگر وہ کہ مجبور ہے اس کی طرف اپنی حاجت کے لیے، اور قصاص تو نہیں صلاحیت رکھتا اس کی، حاجت کے لیے، کیا کہ اس سے کوئی جو ہے نا وصیت پوری کی جائے، اس کا کفن دفن، قصاص تو ایک فعل ہے کہ وہ تو اس کو مارنا ہے بس،
لہذا ثابت ہوگا کہ قصاص ورثاء کے لیے ابتداءً نہ کہ انتقالا اچھا اب سوال ہے اس کا جواب اور جب کہ وارد ہے ماتن کے قول پر کہ قصاص ثابت ہے کس کے لیے کے لیے ابتداء ہوا وارد یہ ہے کہ مناسب ہے یہ کہ ثابت ہو دیت وہ جو حاصل ہوئی ہے قصاص کے انقلاب قصاص کے منقلب ہونے سے مال کی طرف یہ دیت بھی ثابت ہو ورثاء کے لیے ابتداء ایزن سنیں لہذا سارا مال ہی نہیں کہ وصیت وغیرہ کچھ بھی جاری نہ ہو اس لیے کہ یہ جو مال بنا ہے یہ خلیفہ ہے کس کا قصاص کا تو چونکہ قصاص ابتداءً کن کے لیے ہے ورثاء کے لیے تو پھر جو بدلہ ہے وہ بھی ورثاء کے لیے تو لہٰذا اس میں میت کی وصیتیں اور قرضے وغیرہ جاری نہ ہونے چاہیے ستے پہ ہو بھلا ہو جائے اور قانون ہے کہ خلیفہ نہیں جدا ہوتا اصل سے کس میں تو جواب دیا مصنف نے سوال کا اپنے اس قول کے ساتھ کہ پس جدا ہو گیا خلیفہ اور کون ہے وہ دیت اور مال اصل سے اصل کون ہے قصاص کیونکہ ثابت ہے قصاص ورثاء کے لیے برخلاف کیونکہ دیت ثابت ہو گئی اولاً حتیٰ کہ ادا کیے جائیں گے اس دیت سے میت کے پھر ثابت ہوگی ورثاء کے لیے بے طریق انل میت کیوں بوجہ مختلف ہو جانے دونوں کے وہ کیے وہ امتحان کری اور وہ یہ ہے کہ اصل کون قصاص نئی صلاحیت رکھتا میت کے حوائج کے اور نہیں ثابت ہوتا قصاص اور خلیفہ تو صلاحیت رکھتا ہے اس کی اور خلیفہ کبھی مخالف ہوتا ہے کس کے حال کے اختلاف کے ان کی مثال دیں نہیں کیا نہیں دیکھا تو نے کہ وضو اصل ہے اور تیمم باوجود ہے کہ خلیفہ مخالف ہے وضو کے نیت کے ہے کہ کوئی نہیں اصل میں شرط کوئی نہیں ہے خلیفے میں شرط ہے جی کیونکہ شرط کی گیا تیمم میں نیت نہ کہ اور یہ بوجہ دونوں کے حال کے وہ حال کی مختلف ہے وہ یہ ہے کہ وضو ہے پانی سے تو پانی تو خود مطہر ہے لہذا نیت کی اور مٹی تو ملوث ہے ایک کٹے دا فقیر بننے لگا ہے وہ تراب تو ملوث ہے اور محض طہارت ہوتی ہے اس کے ساتھ حکمن یعنی طہارت اس کے ساتھ امر بشریت نے کہا ہے کر لو پاک ہو گئے لہذا متاجی ہوگی کدھر واما احکام الاخرات پھر مانا کر دیں حكم الأحياء لأن القبر للميت في حكم الآخرة كالرحم للماء والمهد للطفل في حكم الدنيا وضع في حكم الآخرة روضة دار أو حفرة نار ونرجو الله تعالى يسيره لنا روضة بكرمه وفضله یہ تو تھے دنیاوی احکام اب دوسرے ہیں احکام الاخرت کیا أحكام الآخرة یہ مقتول کے نہیں مطلق میت کے پس میت کے لیے آخرت میں حکم ہے زندوں کا کیا کہ جی میت کے لیے میت کے لیے آخرت میں حکم ہے زندوں کا اس لیے کہ قبر میت کے لیے آخرت کے حکم میں جیسے رحم ہے نطفے کے لیے جی اس لیے کہ قبر میت کے لیے آخرت کے حکم میں ایسے ہے جیسے رحم ہے نطفے کے لیے اور جیسے پنگوڑا ہے ماں کی گود ہے بچے کے لیے دنیا کے حکم میں اور جیسے ماں کی گود بچے کے لیے دنیا کے حکم میں لہذا وضع فیہ رکھی گئی ہے میت قبر میں آخرت کے کام کے لیے اب وہ یا تو روضہ تو دارن ہے یا حفرہ تو نارن ہے یہ دعا مانگی ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے قبر کو ہمارے لیے روضہ بے کرم ہی و فضل ہی بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سمجھے ہی او بے خدرو اور محکام الاخرہ میت کے لیے قبر آخرت میں زندوں کا حکم ہے اس لیے کہ قبر میت کے لیے آخرت کے حکم میں جیسے رحم پانی کے لیے اور جیسے مہد طفل کے لیے دنیا کے حکم پس جیسا کہ رحم اور مہد اول منزل ہے بندے کے لیے دنیا کے منازل سے اسی طرح قبر اول منزل ہے بندے کے لیے آخرت کے منازل سے آئے اور جیسا کہ پانی رحم میں رکھا جاتا ہے
دنیا کی زندگی کے لیے کہ اب یہ پانی تیار ہوگا، انسان بنے گا، دنیا میں جا کر زندہ رہے گا، دیا جائے گا اس کے لیے، کہ اس پانی کو دیے جاتے ہیں احکام دنیا میں، زندوں کے احکام دنیا میں کہ کوئی نہیں، جی، حتیٰ کہ مستحق ہوتا ہے، عرص کا اور وصیت کا وہ وراثت پڑھ چکی ہو یار، جی، اس کے لیے وراثت کا وصیت کر سکتے ہیں بندہ۔ اسی طرح میت، اسی طرح میت رکھی جاتی ہے اس میں، یعنی للحیات فی حق الاخرت لأحکام پس قبر اس کی روضۃ دار الثواب ان کان اللہ او حفرۃ نار ان کان ونرجو اللہ تعالی ان یسیرہ وی القبر لنا روضۃ بکرمہ اللہم اغفر لنا والحقنا بالصالحین وجعلنا فی زمرۃ العارفین۔ اے یار جملہ دیکھو بھائی، حتی یستہلک ذاتنا فی ذاتک، سنیں ذاتوں کا، حتیٰ کہ ہلاک ہو جائے ہماری ذات تیری ذات میں، وصفاتنا فی صفاتک، یا اللہ میں مٹ جاواں تے تیری معرفت پا جاواں جی، سبحان اللہ جی۔ اور اسی لیے تعلق پکڑتا ہے مقتول کا حق دیت کے ساتھ، جب کہ بن گیا قصاص مال، یعنی منقلب ہو گیا مال کی طرف، اگرچہ ہے اصل اور وہ قصاص ہے، کیا ہے اصل؟ ثابت ورثہ کے لیے ابتداءً بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسبب ایک سبب کے اسباب ایک سبب سے جو منعقد ہے مورث کے لیے، کیونکہ زندگی تو اس کی گئی ہے تو سبب بنا ہے نا جی، اس لیے کہ اولِأَنَّهُ قصاص واجب ہے حیاتی کے ختم ہونے کے وقت، اور اس وقت نہیں واجب میت کے لیے مگر وہ شے کہ مجبور ہے میت اس شے کی طرف اپنی حاجت کے لیے، تب اس کو مال کی ضرورت ہے تاکہ اس کی ضرورتیں پوری کی جائیں، پس جدا ہو گیا خلیفہ۔ کون خلیفہ؟ اے تو خلیفہ کون ہے؟ دیت دیت اصل سے، اصل کون؟ سے باوجہ مختلف ہونے دونوں کے حال کے، دونوں کون؟ قصاص اور دیت، شاباش۔ اور بہرحال آخرت کے حکام، پس میت کے لیے آخرت میں زندوں کا حکم ہے، اس لیے کہ قبر میت کے لیے آخرت کے حکم میں مثل رحم کے ہے پانی کے لیے، کہ جیسا وہ پانی رحم اس لیے ہے کہ وہ تیار ہو کر دنیا میں زندگی گزارے گا اللہ، اور جیسے مہد طفل کے لیے دنیا کے حکم میں رکھی گئی ہے میت قبر میں آخرت کے احکام کے لیے روضۃ دارن یا حفرۃ نارن۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ کہ بنا دے اللہ تعالیٰ قبر کو ہمارے لیے روضہ بکرمہ و فضلہ جی۔ اور اسی لیے تعلق پکڑتا ہے مقتول کا حق دیت کے ساتھ، جبکہ بدل جائے قصاص مال سے، اگرچہ ہے اصل ثابت وارثہ کے لیے ابتداءً ایک سبب کے ساتھ جو منعقد ہے مورث کے لیے، اس لیے کہ قصاص واجب ہے حیاتی کے گزر جانے کے وقت، اور اس وقت نہیں واجب میت کے لیے مگر وہ شے کہ مجبور ہے اس کی طرف میت اپنی حاجت کے لیے، پس جدا ہو گیا خلیفہ اصل سے باوجہ مختلف ہونے ان دونوں کے حال کے، اور بہرحال آخرت کے احکام، پس میت کے لیے آخرت میں زندوں کا حکم ہے، اس لیے کہ قبر میت کے لیے آخرت کے حکم میں ایسے ہے جیسے رحم پانی کے لیے اور مہد طفل کے لیے دنیا کے حکم میں رکھی جاتی ہے میت قبر میں آخرت کے احکام کے لیے۔ قبر ثواب کے دار کا روضہ ہے یا نار کا حفرہ ہے، اور امید کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہ بنائے قبر کو ہمارے لیے روضہ اپنے کرم اور اپنے فضل کے ساتھ۔ کتاب